اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے کچھ حجاب کے مسائل، خواتین کے نقاب اوڑھنے کے مسائل، تو انہی میں ہمارا آج سوال ہے کہ خاتون اگر حجاب کی مکمل پابندی کر رہی ہے تو ایسے آفس میں وہ کیا کام کر سکتی ہے جہاں مرد کام کرتے ہوں، یعنی مردوں کے ساتھ مل کر کسی آفس میں جاب کر سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، حجاب کی پابندی کر رہی ہو؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خاتون پہ واجب ہے حجاب، اس کی وہ پابندی کر رہی ہے، اور دوسرا واجب ہوتا ہے کہ زیب و زینت کر کے مردوں کے سامنے نہ جائے، تو وہ زیب و زینت بھی نہیں کر رہی اگر ان باتوں کی پابندی کر رہی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر اس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے تو پھر اس آفس میں کام کر سکتی ہے۔ حجاب کی پابندی ہو، زیب و زینت سے پرہیز ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے تو مردوں کے ساتھ دفتر میں کام کر سکتی ہے۔ جواب اگر حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو جائز ہے مردوں کے ساتھ آفس میں کام کرنا۔ آگے سوال ہے کہ اسلامی یا غیر اسلامی ممالک میں حجاب کے حوالے سے خواتین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلامی ممالک میں خاتون نے حجاب کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ غیر اسلامی ممالک میں حجاب کے حوالے سے خاتون کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ابتدائی جواب اس کا یہ ہے کہ مکمل حجاب کی رعایت کرنا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا واجب ہے، یہ اس کا ابتدائی جواب ہے۔ مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اگر اس غیر اسلامی ممالک میں حجاب پہننا جو ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے اور خاتون کے لیے حجاب پہننا بہت مشقت کا موجب بنے تو پھر کیا ہوگا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ابتدائی حکم یہ ہے کہ اسلامی ممالک ہو یا غیر مسلم ملک ہوں، حجاب کی پابندی کرنا خاتون پر واجب ہے۔ آگے سوال ہے کہ آرٹیفیشل بالوں سے اصلی بالوں کو چھپانا، جو وگ کہتے ہیں، وہ وگ لگائی ہوئی ہے جس سے اصلی بال چھپ جائیں گے، اوپر وہ آ جائیں گے، تو کیا اس طرح پردہ بنانا اپنے اصلی بالوں کا وگ کے ذریعے سے، آرٹیفیشل بالوں کے ذریعے سے، کیا یہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ جو آرٹیفیشل بال ہیں وہ بھی تو زینت شمار ہوتے ہیں، جتنے بھی دیکھنے میں آتے ہیں آرٹیفیشل بال وہ اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہ زینت شمار ہوتے ہیں۔ اب اگر خاتون نے وہ بال اوپر جو ہے نا سر پہ کر لیے اور انہوں نے خاتون کے اصلی بالوں کو چھپا بھی لیا تو اصلی بال چھپ گئے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، اس لحاظ سے گناہ گار نہیں ہے، لیکن یہ جو خود آرٹیفیشل بال ہیں یہ زینت شمار ہوتے ہیں، اور جب زینت شمار ہوتے ہیں تو خود انہی کا چھپانا واجب ہوگا، کیونکہ خاتون نے دو چیزوں کو چھپانا ہے، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے سارے جسم کو بالوں سمیت، اور دوسری چیز جو چھپانی ہے وہ ہے اپنی زینت نامحرم سے چھپانی ہے، اور آرٹیفیشل بال ایسے ہیں کہ جو زینت شمار ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کے سر پہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسے ہوں آرٹیفیشل بال کہ جو زینت شمار نہ ہوتے ہوں، اس قسم کی ان کی شکل ہے، بیہودہ سی شکل ہے، جو زینت شمار نہ ہوں، تو پھر اصلی بال بھی چھپ گئے ہیں اور زینت بھی نہیں ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں بنے گی۔ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے آرٹیفیشل بال لگوانا جائز ہے، لیکن اگر یہ بال زینت کی خاطر لگوائے ہیں تو نامحرم سے انہیں چھپانا واجب ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے مسلمان لڑکیاں مومنات کیا یورپی ممالک میں یا غیر مسلم ممالک جیسے چائنا ہو گیا، ادھر امریکہ ہو گیا، تو ان میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتی ہیں؟ مومن بچیاں یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتی ہیں؟
تو یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں مشکل نہیں ہے، مشکل ہے کہ اپنے شرعی واجبات کو ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی، اپنا ایمان بچا پائے گی یا بے ایمان ہو جائے گی، اپنے حجاب کی پابندی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، نامحرم جو مرد ہیں ان کو چھونا، ان سے ہاتھ ملانا، اس سے بچ سکے گی یا نہیں بچ سکے گی، یہ مشکل ہے۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینا کوئی مشکل نہیں ہے، مشاکل ادھر ہے۔ تو اب اگر مومنہ بچی اپنے ایمان، اس کو اطمینان ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے گا، میرا دین محفوظ رہے گا، نامحرم کو ہاتھ نہیں ملاؤں گی، اس کے جسم کو ٹچ نہیں کروں گی، وہ مجھے ٹچ نہیں کرے گا، اور پردے کی مکمل پابندی کروں گی، یہ اطمینان ہے تو پھر اس یونیورسٹی میں داخلہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ اطمینان نہیں ہے، یعنی حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، تو پھر اسلام جو ہے اس کو ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ایسی یونیورسٹیوں میں داخلہ کیا جائے جہاں انسان کا دین محفوظ رہے، جیسے الحمدللہ آج کل ایران میں یونیورسٹیوں میں داخلے مل رہے ہیں بچیوں کو، اپنے پاکستان، ہندوستان میں بھی الحمدللہ یونیورسٹیاں کافی ہیں۔ تو اگر ایمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، احکام کی پابندی رہے، تو پھر یورپی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر اس خاتون کو اپنے نفس پر مکمل اعتماد ہو کہ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے اس کا دین و ایمان محفوظ رہے گا اور وہ حجاب کی پابند رہے گی اور نامحرم کو ناجائز نگاہ سے نہیں دیکھے گی اور نہ ہی چھوئے گی، نامحرم کو چھوئے گی بھی نہیں، اور کالج اور یونیورسٹی کے آزادانہ ماحول کے سبب راہ حق سے نہیں بھٹکے گی، تو اس صورت میں جائز ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینا۔ اور اگر دین محفوظ نہ رہے، احکام پہ عمل نہ ہو سکے، تو پھر ورنہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، شرعی حجاب پہن کر ایک خاتون بغیر کسی بنا و سنگھار کے، شرعی حجاب کی بھی پابند ہے، زیب و زینت بھی نہیں کرتی، اور والد یا شوہر بھی راضی ہے کہ آفس میں نوکری کر سکتی ہو، وہ بھی راضی ہیں، تو اب کیا یہ آفس میں جا کر مردوں کے ساتھ نوکری کر سکتی ہے؟ تو اس طرح کا، یہ پہلے سوال بھی اسی طرح کا تھا، تو جواب یہی ہے کہ شرعی حدود کی اگر پابند ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، اور وہاں جو مرد ہیں ان کے ساتھ جیسے محبت بری ہنسی مذاق ہوتا ہے یہ کام بھی نہیں کرے گی، تو پھر جائز ہے۔ مردوں کے ساتھ آفس میں کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکلات آتی ہیں کہ دین اسلامی جو احکام پھر بھیجے گا، ان احکام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، پردے کے احکام ہو گئے، زیب و زینت کے احکام ہو گئے، بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، ہنسی مذاق میں محبت بھری گفتگو تو جائز نہیں ہوتی نامحرم کے ساتھ۔ تو ان باتوں کا اگر خیال ہو، حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، تو آفس میں کام کر سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ نماز خاتون پڑھ رہی ہے اور کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے بند کمرہ ہے، اس میں نماز پڑھ رہی ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں اندھیرا ہی ہے، جہاں کوئی موجود بھی ہوں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اندھیرا ہے، تو نماز کی حالت میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کیا خاتون پر ویسے ہی جسم کو چھپانا واجب ہے جیسے کہ کوئی دیکھنے والا ہو اور خاتون نماز پڑھ رہی ہو تو اس نے سارا جسم چھپانا ہے، اسی طرح کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھی نماز میں سارا جسم اس نے چھپانا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی نماز میں خاتون نے پورا حجاب کرنا ہے، بس چہرہ نظر آ رہا ہو اور بازو کلائی سے، یہ کلائی ہے، اس سے آگے بازو نظر آ رہے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور باقی اس نے اپنا جسم چھپانا ہے۔ ہاں، اگر دیکھنے والا نامحرم کوئی نہیں ہے تو پھر پیروں میں جرابیں پہننا واجب نہیں ہے، جو ٹخنے ہیں نا اس سے نیچے جو پیر ہیں ان کے تلوے یا ان کے اوپر والا حصہ یہ نماز میں کھلا رکھا جا سکتا ہے، لیکن نامحرم دیکھنے والا ہو تو پھر ان کو چھپانا واجب ہے۔ تو اب فرق صرف اسی چیز میں آ رہا ہے کہ نامحرم دیکھنے والا ہے تو نماز کی حالت میں پیروں کو چھپانا واجب ہے،
اگر نامحرم دیکھنے والا نہ ہو تو نماز کی حالت میں پیروں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ باقی سارا جسم چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی سارا جسم خاتون نے نماز کی حالت میں چھپانا ہے۔ جواب: خاتون پر نماز کے دوران اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا واجب ہے، ما سوائے یعنی فقط چہرے کے وہ مقدار جو وضو میں دھونا واجب ہے اس کو کھلا رکھ سکتی ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح ہاتھوں کو کلائیوں تک چھپانا واجب ہے، یہاں سے لے کر کلائیوں تک چھپانا ہے واجب، آگے واجب نہیں ہے۔ البتہ کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو تو نماز میں قدموں کا ڈھانپنا واجب نہیں ہے، پیروں کا وہ جو ٹخنے ہیں ان سے آگے اوپر پنڈلیاں نہ، نماز میں پیروں کا ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نامحرم دیکھ رہا ہو تو دونوں قدموں کو ڈھانپنا واجب ہے۔ اور نماز کی حالت میں خاتون نے ایسی اگر چادر اوڑھی ہوئی ہے جو اس کے جسم کو چھپائے ہوئی ہے، مثلا فرض کریں کہ خاتون نے اپنے گھر میں ہے، بند کمرے میں ہے اور اس کی قمیض ایسی ہے کہ بازو اس کے مثلا ہاف بازو ہے، تو اس نے اوپر چادر کر لیا، چادر کی وجہ سے یہ جو بازو قمیض سے نظر آ رہا تھا چادر کی وجہ سے وہ چھپ گیا ہے، اب نظر نہیں آتا، ساری نماز میں اس طرح اس نے چھپا کے نماز پڑھ لی ہے تو کافی ہے۔ اور چادر جو ہے وہ اتنی موٹی ہو کہ اس باریک نہ ہو، اتنی موٹی ہو کہ اس سے وہ بازو نظر نہ آ رہا ہو، تو بس اس نے جو مقامات چھپانے تھے اس نے چھپا کے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ پتلی اور شفاف جراب، ایسی جراب جس سے جلد نظر آتی ہے، اس یعنی جلد نظر آ رہی ہے تو کیا یہ جراب کافی ہوگی، پردے کو پورا کر دے گی، واجب ادا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی جراب پہن لینا کافی نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، نامحرم کے سامنے جا رہی ہے خاتون، باہر نکل رہی ہے گھر سے، پیروں میں جراب ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جو جلد کو نہیں چھپاتی، اس سے جلد نظر آ رہی ہے، تو یہ جراب کافی نہیں ہے، یہ جراب کافی نہیں ہے۔ ایسی جراب پہنے کہ جس سے جلد نظر نہ آئے، یہی ہے اسلام، اور جس کی طرف اسلام دعوت دے رہا ہے۔ انسان پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے تو وہ اسلام کے احکام پہ عمل کرے گا، نہیں تو معصوم فرماتے ہیں نا کہ دین کو سمجھو نہیں تو تم پھر بدو جو ہوتے ہیں ان کی طرح ہو، بدو جو صحرا میں رہتے ہیں جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں دریاؤں کے کناروں پہ وہ جو جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے بدو، تو ان کو بھی دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو یہ بس اتنا پتہ ہے ان کو کہ ہم مسلمان ہیں بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر دین کو نہ سمجھا تو ایسے ہی ہوگا۔ اب کتنی ہی خواتین ہیں ہمارے مثلا پاکستان، ہندوستان میں مومنات جو مولا کی ولایت کی قائل ہیں، لیکن ساری زندگی انہوں نے پیروں میں جرابیں پردے کے لیے نہیں پہنی ہیں، نامحرموں کے سامنے جرابوں کے بغیر زندگی گزار دی ہے۔ اسی طرح سر پہ مکنا نہیں کیا ہے، اپنے بالوں کو نہیں چھپایا ہے، بازو جو چھپانے تھے وہ نہیں چھپایا، اور ساری زندگی گزار دیا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا گناہ جو ہے ان کا ہو رہا ہے۔ تو دین کو سمجھیں تاکہ بدو جیسی آپ کی آخرت کی زندگی ایسے نہ ہو جیسے بدو کی ہوگی، خانہ بدوشوں کی ہوگی، جن کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے ہمارا کہ شرعی حجاب کی حد کیا ہے؟ شرعی حجاب کی کیا حد ہے؟ نامحرم کے سامنے خاتون نے کتنا جسم کو چھپانا اور کون سے مقامات کو ظاہر رکھ سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ چہرہ اور کلائی سے آگے ہاتھ، کلائی سے آگے ہاتھ، چہرہ اور کلائی سے آگے ہاتھ جو ہے یہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی خاتون نے نامحرم سے سارے جسم کو چھپانا ہے، سارے جسم کو۔ اور چہرے کی حد یہ ہے کہ یہ جو ٹھوڑی ہوتی ہے یہاں مکنا رکتا ہے، ٹھوڑی کے نیچے تھوڑا، تو اتنے تک مکنا ہے تو اوپر سے بال نظر نہیں آ رہے، تو چہرہ جو نظر آ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر مکنا نہیں ہے اور وہ جو ہمارے ہاں دوپٹہ کرتے ہیں جو یہاں سے شروع ہوا اور
مکنا جہاں ٹھہرتا ہے ٹھوڑی کے نیچے اس سے بھی تھوڑا نیچے ہو کر مکنا ٹھہرتا ہے گردن پر، تو جہاں پر دوپٹہ ٹھہرتا ہے گردن پر، تو جہاں دوپٹہ ٹھہرتا ہے وہاں تک اگر کھلا ہوا ہے ٹھوڑی کے نیچے حصہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جو خواتین دوپٹہ اوڑھتی ہیں پیشانی سے بال نظر نہ آ رہے ہوں اور یہ کانوں سے آگے ہو کر آئے اور نیچے جو ہے گردن پر جو ہے دوپٹہ ہے اور ٹھوڑی کے نیچے کچھ جگہ نظر آ بھی رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چہرے والی جانب جتنا ظاہر رکھنا تھا، جتنا ظاہر رکھنا جائز ہے، اس نے اتنا ہی ظاہر رکھا ہوا ہے، یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ہاتھ، تو وہ یہ کلائی ہوتی ہے، یہ اس کی بازو جو ہے یا آستین جو ہے نا، آستین اچھی چیز ہے، وہ یہاں تک آ رہی ہے اور آگے ہاتھ نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کلائی چھپی ہوئی ہے، کلائی کے آگے ہاتھ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گئی، ہاتھ اور چہرہ۔ اس کے علاوہ باقی سارے جسم کو یوں چھپانا ہے کہ جلد نظر نہ آئے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ایسے کپڑے پہنے باریک نہ ہو، باریک ہوئی تو اس سے تو جلد نظر آ رہی ہوگی تو کیا فائدہ ہے، تو ایسے کپڑے پہننے ہوں گے جس سے جلد نظر نہ آئے۔ یہ ایک چیز خاتون نے کرنی ہے، چہرے اور بازو کے علاوہ سارا جسم کی جلد چھپانی ہے۔ دوسرا جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ زیب و زینت کو بھی خاتون نے چھپانا ہے۔ زیب و زینت اگرچہ ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے، نامحرم کے سامنے نہیں ظاہر نہیں کر سکتی، اب چہرے پہ نقاب ڈالنا ہوگا۔ اسی طرح ہاتھوں پہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو اب وہی ہاتھ جو کھلے رکھ سکتی تھی اب انہی کو چھپانا پڑ جائے گا، کیونکہ یہ ناخن پالش زینت ہے، یا مہندی لگائی ہوئی ہے ڈیزائن سے بنائے ہوئے ہیں جو زینت شمار ہو رہے ہیں، تو اب زینت کا چھپانا واجب ہے۔ تو لہٰذا چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارے جسم کی جلد کا چھپانا واجب ہے، بالوں کا چھپانا واجب ہے، اور زیب و زینت جو ہے اگر کر رکھی ہے تو اس کا چھپانا بھی واجب ہے۔ جواب یعنی شرعی حجاب کی کیا حدود ہیں، یہ سوال تھا ہمارا۔ جواب اس میں فرماتے ہیں خاتون پہ واجب ہے کہ وہ اپنے جسم کو نامحرم مرد سے چھپائے، سارے جسم کو، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، ان کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ اگر چہرے اور ہاتھوں پر زینت یعنی چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے یا ہاتھوں پر مہندی لگائی ہوئی ہو تو اس صورت میں چہرے اور ہاتھوں کو بھی نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ اب ہے کہ ایک خاتون ہے، مومنہ ہے، خداوند عالم اس جیسے امتحان میں کسی کو نہ ڈالے، مومنہ ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ بے دین ہے، بے غیرت ہے، وہ بیوی کو کہتا ہے کہ حجاب نہیں کرنے دوں گا، اگر حجاب کیا تو طلاق دے دوں گا۔ ایسی صورت میں اب خاتون کیا کرے، حجاب کرے یا حجاب چھوڑتی ہے تو طلاق سے بچ جائے گی، حجاب کرے گی تو طلاق ہوگی، تو اب کیا کرے، طلاق کو اختیار کرے اور حجاب پہ باقی رہے، یا طلاق سے بچے اور حجاب کو چھوڑ دے، کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں سید دامہ ذلہ سید سستانی کے خاتون نے حجاب کرنا واجب ہے، اسی کی پابندی کرنی ہے اگرچہ بات طلاق تک پہنچ جائے، اس نے اپنے دین کو بچانا ہے۔ ہاں کچھ مقامات پہ خاتون کے ساتھ حجاب کے مسئلے میں ایک رعایت دی گئی ہے، وہ آگے آ رہا ہے تو اس کو ہم واضح کر دیں گے۔ ابھی تک یہی ہے کہ خاتون کو طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے شوہر تو دیتا رہے، اس نے حجاب کی پابندی کرنی ہے۔ جواب خاتون کے لیے شرعی حجاب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے معاملہ طلاق تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، تو دھمکی دے رہا ہے تو دیتا رہے، اس نے حجاب کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا کچھ لباس ایسے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں، خواتین کے کپڑے، وہ اس طرح ہیں جیسے سوال میں ذکر ہو رہے ہیں، کیا ان کا پہننا جائز ہوگا، پہننا جائز نہیں ہوگا؟ سوال سن لیں کہ کیا خاتون کا شوخ پیلا، سرخ بھڑکیلا، ریشمی، کڑھائی شدہ، سونے کا ملمع کیا ہوا، کوئی سونا کے جو پانی ہے اس میں جو ہے نا کپڑے کو اوپر ملمع کیا گیا ہے، پانی چڑھایا گیا ہے سونے کا، یا تزئین و آرائش والا لباس، یہ والا لباس خاتون کے لیے زیب و تن کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہم نے خاتون کے لباس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
ایک یہ کہ زینت شمار نہ ہو رہا ہو، اگر زینت شمار ہو رہا ہے تو نامحرم سے ہر زینت کو چھپانا ہے۔ اور دوسری بات جو خاتون کے لباس میں خیال رکھنی ہے کہ وہ اس کی جلد کو چھپا رہا ہو، اور ایسے تنگ نہ ہو کہ خاتون کے جسم کے حصے نمایاں کر رہا ہو۔ تو جسم کو نمایاں نہ کر رہا ہو، جلد کو چھپا رہا ہو اور زیب و زینت شمار نہ ہو رہا ہو تو یہ خاتون پہن سکتی ہے۔ اب یہ جو لباس ذکر ہوئے ہیں، یہ مثلاً سرخ ہے، بھڑکیلے لباس ہیں، تو اس طرح والے اوپر کڑھائی ہو چکی ہے تو کیا یہ زیب و زینت شمار نہیں ہوں گے؟ یہ خواتین نے فیصلہ کرنا ہے، معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر معاشرہ کہ یہ زیب و زینت شمار ہوتا ہے تو اب خاتون پر واجب ہے کہ اوپر چادر کرے اور اس لباس کو نامحرموں کی نظروں سے چھپائے، کیونکہ یہ زینت شمار ہو رہا ہے۔ جواب: مذکورہ بالا لباس، یہ جو سوال میں ذکر ہوئے ہیں، اگر زینت شمار ہو تو نامحرم کے سامنے پہن کر جانا جائز نہیں ہے، یا مذکورہ بالا لباس جو ہے سے خاتون کا جسم یا بال نمایاں ہوں، بال نظر آ رہے ہیں، ایسا پتلا لباس ہے، جسم جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، تو نامحرم کے سامنے اس قسم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو خواتین کو پیش آئے گا کہ اونچی ایڑی والی جو ہے نا جوتی پہننا، اونچی ایڑی والی، یہ والی جوتی جب خاتون پہنتی ہے اور چلے گی تو اس کی آواز ہے، وہ آواز نامحرم سنیں گے، تو کیا ایسی جوتی خاتون پہن سکتی ہے، ایڑی والی جوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر خاتون کا قصد یہ ہے کہ یہ والی جوتی پہن کر اس کی آواز سے نامحرموں کو اپنی طرف متوجہ کرے، قصد یہ ہے، حرام کا قصد ہے، تو دوسروں کی شہوت بھڑکانا، اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ قصد ہے تو پھر تو یہ جوتی نہیں پہن سکتی، پھر منع ہے۔ اور اگر یہ قصد نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کی جوتی کو مردوں کی شہوت ابھارنے کا اعلیٰ کار سمجھتا ہو، اگر معاشرہ ایسا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہو سکتا ہے، معاشرہ اس طرح نہ ہو۔ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر معاشرہ ایسا ہے کہ جو اس قسم کی جوتی پہنے گی خاتون، تو معاشرہ تصور کرتا ہے کہ یہ مردوں کی شہوت ابھارنے والا ہتھیار ہے، یہ آلہ جو ہے، یہ جوتی مردوں کی شہوت ابھارے گا، ان کو برانگیختہ کرے گا، تو پھر اس معاشرے میں بھی یہ جوتی پہننے سے خاتون نے اجتناب کرنا ہے۔ تو لہذا ان دو صورتوں میں خاتون نے اجتناب کرنا ہے، ایک جب خاتون کا قصدی ارادہ یہ ہے کہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، نہ پھر یہ جوتی نہیں پہننی، اور دوسرا معاشرہ ایسا ہے کہ جو اس کو خواہشات اور شہوت کو ابھارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو اس معاشرے میں بھی جوتی نہیں پہننی یہ والی۔ اگر ایسا معاشرہ کسی اور معاشرے میں گئی جہاں اس کو اس طرح نہیں سمجھا جاتا تو اس معاشرے میں پہننا جائز ہو جائے گا۔ اونچی ایڑی والی جوتا پہننا خاتون کے لیے کیسا ہے؟ تو اگر ایسا جوتا پہننے سے نامحرم مرد کو متوجہ کرنا مقصود ہو، یہی قصد ہو، یا ایسا جوتا پہننا عمومی طور پر شہوت انگیزی کا موجب بنے، تو پھر ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک بہن کا سوال ہے جو برطانیہ سے سوال ہے ان کا، کہ برطانیہ کے ہاسپٹل جو ہیں ان میں جو نرسز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے قانون، جو ہاسپٹل کا قانون ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مریض کے ساتھ انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے، میل ملاپ رکھنا ہے، مریض کے ساتھ آنا ہے جانا ہے، ان کو ٹیکہ لگانا ہے، دوائی دینی ہے وغیرہ۔ تو ادھر نرسز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بازوؤں والی قمیض نہیں پہننی، ہاف بازو والی پہننی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جراثیم منتقل نہ ہو۔ تو وہ بہن کہتی ہے کہ ہم ہاف والی پہنتے ہیں، گاؤن جو ہے وہ پہنتے ہیں، لیکن اس کے نیچے میں آستین پہنتی ہوں، یہاں سے لے کر جو کلائی تک آتی ہے، تو وہ آستین نیچے سے کوئی لٹک نہیں رہی ہوتی کہ وہ کسی چیز پہ لگے اور جراثیم منتقل کرے، تو میں آستین پہن لیتی ہوں، اور جب کسی مرد مریض ہے اس کو چھونے کی صورت بن جاتی ہے تو میں ہاتھوں پر دستانے پہن کر اس کو پھر ہاتھ لگاتی ہوں، ٹیکہ لگاتے وقت مثلا۔
تو کیا میرا یہ کام کافی ہے؟ اسلام کی پابندی ہو رہی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ اسلام کی پابندی ہو رہی ہے، اور اس میں آپ اپنے وظیفے پہ عمل کر رہی ہیں۔ اور اگر کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ آپ کو آستین پہننے کی پر پابندی لگ جائے، جس سے بازو چھپایا ہوا ہے، یہ آستین جو ہوتی ہے، اس کے پہننے پر پابندی لگ جائے، تو اس صورت میں آپ کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ تو اگر پابندی لگ جائے آپ کے اوپر کہ آپ یہ نہیں پہن سکتے، تو وہاں پھر بھی آپ پہنے اور آپ کے لیے شدید حرج کا سبب بنے جائے، ایسی مشقت بن رہی ہو کہ جس کا جھیلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو، ان کی مخالفت کرنے میں آپ بہت مشکلات میں پڑ جائیں گے، تو اس صورت میں پھر آستین جتنی مقدار تک آپ اتاریں اور ان کے ساتھ مشکلات نہ بنیں تو اتنی مقدار تک آپ آستین کو اتار سکتے ہیں۔ یہ وہ مورد ہے جہاں پر پردہ کی جو واجب پردہ ہے اس سے کچھ رعایت مل جاتی ہے۔ ہر جگہ پہ یہ اسی ہسپتال کی یہ تو مثال ہے، ہر وہ مورد جہاں پر خاتون حجاب کرے اور اس کو شدید مشقت جھیلنی پڑے تو وہ اتنا حجاب اتار سکتی ہے جتنے سے وہ مشقت نہ جھیلنی پڑے گی۔ مثلا اگر آدھا کرنا پڑ جائے تو مشقت نہیں بنے گی، تو پھر وہ سارا مکنا نہیں اتارنا، پھر آدھے تک جو ہے جتنی ضرورت ہے اتارنے کی اتنا پھر وہ اتار سکتی ہے۔ اسی مورد میں حجاب کی معافی مل جاتی ہے شریعت میں، کہ جب خاتون کو شدید مشقت جھیلنی پڑے جو اس کی برداشت سے باہر ہے، تو اس مورد میں جتنا ضرورت ہے حجاب کو ترک کرنا اتنا ترک کر سکتی ہے۔ تو اس کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کونی سے لے کر کلائی تک حصہ، یہ کونی ہے یہاں سے لے کر یہ کلائی ہے، یہاں تک نامحرم مردوں کے سامنے اس وقت تک ظاہر کرنا جائز نہیں ہے جب تک کوئی ایسی تنگی اور تکلیف لازم نہ آئے، وہی شدید مشقت، ایسی تنگی اور تکلیف لازم نہ آئے جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایسی تنگی اور مشقت لازم نہیں آ رہی تو پھر تو آپ نے یہ چھپانا ہے کلائی تک۔ ہاں اگر دستانہ شفاف نہ ہو، یعنی باریک اور پتلا نہ ہو جس سے جلد نظر آتی ہے، ایسی آستین ہے کہ جلد نظر نہیں آئے گی، تو اور اتنا لمبا ہو کہ کونی سے لے کر وہ آستین جو ہے کلائی تک کپڑے سے خالی حصہ وہ ڈھانپ لے گا، تو اس کو پہن کر آپ اپنی ڈیوٹی کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس جواب سے ایک یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تنگی، مشقت شدیدہ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں اتنا حجاب ترک کرنے کی اجازت مل جاتی ہے جس سے وہ مشقت ختم ہو جائے، جو ناقابل برداشت مشقت ہے وہ ختم ہو جائے، تو اتنا انسان خاتون جو ہے وہ حجاب کو ترک کر سکتی ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ ٹھوڑی کی کتنی مقدار چھپانا واجب ہے؟ یہ ٹھوڑی ہے، اس میں مکنا جو ہے کہاں ٹھہرنا چاہیے، یا اوپر، اس سے نیچے، یا تو اس کا پیچھے بھی اشارہ ہم کر چکے ہیں کہ خاتون جو مکنے سے ہٹ کر جو ہمارے ہاں دوپٹے کیے جاتے ہیں، اوپر سے آیا اور گردن سے نیچے ایسے اوڑھ لیتی ہے خاتون، تو اس میں ٹھوڑی سے نیچے بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کہا جتنا دوپٹہ چھپاتا ہے عموماً خواتین کا دوپٹہ، اور تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھوڑی کی مقدار، ٹھوڑی سے نیچے بھی کچھ مقدار نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا ظاہر رکھنا جائز ہے۔ جتنا جس حصے کو دوپٹہ چھپاتا ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، باقی جو ظاہر ہو رہا ہے ٹھوڑی کے نیچے تو وہ جائز ہے۔ جواب، اس خاتون پر ٹھوڑی کی اتنی مقدار کو چھپانا واجب نہیں ہے جو عام طور پر حجاب کرنے پر نظر آتی ہے، مکنا کرنے پر جو نظر آتی ہے وہ مقدار ظاہر رکھ سکتی ہے، بلکہ اس سے نیچے کی بھی، وہ جو مزید نیچے بھی وہ تھوڑی سی جگہ چھپانا واجب نہیں ہے جسے اوڑھنی یعنی چادر، دوپٹہ نہیں چھپاتا، جسے دوپٹہ نہیں چھپاتا وہ مقام بھی ظاہر رکھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے
کہ ایک مومن مرد ہے، دیندار ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بے دینی پہ آئی ہوئی ہے، نامحرموں کے سامنے پردہ نہیں کرتی، تو اس مومن شوہر کا کیا وظیفہ ہے؟ اپنی بیوی کو اس نے کیسے سمجھانا ہے؟ کیا اس کے ساتھ سختی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ بیوی نامحرموں کے سامنے بے حجاب جاتی ہے تو شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر روکنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اس شوہر نے خاتون کو روکنا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ مراتب ہیں۔ ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس برے کام کے بارے میں نفرت رکھو۔ یہ آخری درجہ جو ہے یہ ہے۔ تو روکنا اس نے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو پھر اس نے اپنی کوشش کر لیا، خاتون جو ہے نہیں روک رہی، تو اس کے اوپر مزید کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو خاتون ہے، یہ جو اس کی بیوی ہے، اس کا یہ برا عمل، اس برے عمل سے اس نے اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اولاد کو بچانا شوہر پہ واجب ہے، تو اس برے عمل سے اپنی اولاد کو اس نے بچانا ہے۔ اگر شوہر پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان کردہ مراتب کے مطابق اچھائی کا حکم دے، یعنی اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں نفرت رکھے، اس برے کام سے نفرت رکھے، اور خاتون کو شوہر برائی سے روکے۔ اور اگر باز نہ آئے، خاتون باز نہیں آ رہی، نہیں روک سکتا، تو شوہر پر اس کے حوالے سے مزید کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس نے اپنی کوشش پوری کر دیا۔ لیکن ضروری ہے کہ ایسا کوئی مناسب اقدام کرے کہ اس کی بیوی کے برے کردار کا اثر اس کی اولاد کی تربیت پر نہ پڑ جائے، تو اولاد کی تربیت کا خیال رکھے۔ آگے سوال ہے کہ فرانس اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں مکنا اتارنے کا کہا جاتا ہے کہ مکنا نہیں کر سکتے، تو کیا مومنات مصنوعی بال، جس کو ہم ویگ کہتے ہیں، وہ لگا کے یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو مصنوعی بال ہوتے ہیں، ویگ جو ہوتی ہے، یہ زیب و زینت میں سے شمار ہوتی ہے، اور زیب و زینت جو ہوتی ہے اس کو خاتون نے چھپانا ہوتا ہے۔ تو اب کیا فائدہ ہوا کہ وہ اصلی بال تو چھپا لیے، لیکن یہ زیب و زینت ہے تو اس کو کیسے چھپائے گی؟ ہاں، اگر مسئلہ اس طرح بن جائے کہ مکنا کرنے پر پابندی لگ جائے، اب اس کے سامنے، خاتون کے سامنے دو ہی راستے ہیں کہ یا اپنے اصلی بال ظاہر کرے، یا وگ لگا کر یہ جو زیب و زینت ہوتی ہے اس کو ظاہر کرے، تو اپنے اصلی چھپا لے اور اوپر وگ لگا لے۔ ان میں سے دو میں سے کوئی ایک کام ہی کرنا ہوگا، تو اس صورت میں احتیاط واجب، پھر احتیاط لازم یہ ہے کہ وہی آرٹیفیشل بال لگا لے، اپنے اصلی چھپا لے، پھر یہ اس طرح کرے گی۔ لیکن وہ جو آرٹیفیشل ہے نا، ان میں بھی ایک بات کا خیال رکھے کہ ایسے والے خریدے جو کرے تو زیب و زینت شمار نہ ہو رہی ہو، ایسے والے خریدے، ایسے مل جائیں گے جو زیب و زینت شمار نہ ہوں، تو وہ والے کرے گے۔ اس سوال کا جواب کہ فرانس وغیرہ میں یونیورسٹی میں داخلہ ہے، کالج میں پڑھتی ہے، تو سر پر جو ہے وہ مصنوعی بال لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مصنوعی بال عام طور پر ایسی زینت شمار ہوتے ہیں جسے نامحرم مرد سے چھپانا واجب ہے۔ اس بنا پر مصنوعی بالوں کے استعمال سے واجب پردہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ زینت کا چھپانا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر خاتون اپنے اصلی بال ظاہر کرنے یا مصنوعی بال لگانے میں کسی ایک پر مجبور ہو جائے، یا اصلی ظاہر کرے گی یا مصنوعی ظاہر کرے گی، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ مصنوعی بال لگائے تاکہ اصلی چھپ جائے، اور اس بات کی رعایت کرے کہ جس قدر ممکن ہو، جتنی حد تک ممکن ہے، ان مصنوعی بالوں کا استعمال کرنا زینت میں شمار نہ ہونے دے، یعنی اس طرح کے مصنوعی بال خریدے جو زینت شمار نہ ہوتے ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔